بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب جو بچپن میں آیا تھا وہ 40 سال بعد پورا ہوا؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 400 سال بعد ان کے تابوت کو کیسے دریائے نیل سے نکالا؟ یہ ایک ناقابل یقین مگر سچا واقعہ ہے جسے اللہ نے خود احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ کہا ہے۔ تو آخر کیا تھا وہ خواب، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ کس نے دیا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل نور ایمان آفیشیل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایمان افروز ویڈیوز ملتی رہیں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ لیکن ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہی خواب ایک بہت بڑی آزمائش کی شروعات تھا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان سے شدید حسد تھا۔ آخر وہ کیا سازش کرنے والے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان کیسے شروع ہوا؟ جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، حسد انسان سے کچھ بھی کروا سکتا ہے، اور یہی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ ہوا۔ انہیں ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل لے جانے کا بہانہ بنایا اور وہاں پہنچ کر انہیں ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا حضرت یوسف علیہ السلام بچ پائیں گے یا پھر ہمیشہ کے لیے وہیں رہ جائیں گے؟ یہاں اللہ کی قدرت دیکھیے۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور مصر کے بازار میں پہنچ گیا، اور مصر کے بازار میں جب بیچ دیا، لیکن ناظرین جسے بیچ دیا گیا تھا وہی ایک دن پورے مصر کا حکمران بننے والا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر پہنچے، لیکن ان کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہاں عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان پر فریفتہ ہو گئی اور انہیں بہکانے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا اور انہیں قید کر دیا گیا۔ سوچئے، ایک نبی پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، لیکن ناظرین یہ قید ہی ان کے نئے مقدر کی شروعات تھی، کیونکہ اسی قید میں بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی۔ بادشاہ نے کہا، یوسف تم ہمارے دربار کے سب سے بڑے وزیر بنو گے۔ یہاں ایک انتہائی حیران کن موڑ آیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس مصر میں انہیں غلام بنا کر بیچا گیا تھا وہی مصر اب ان کے حکم میں تھا؟ یہی اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن ناظرین، ایک اور دلچسپ سوال یہ، حضرت یعقوب علیہ السلام جب مصر میں قحط آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے آئے، لیکن ناظرین یہ وہ نہیں جانتے تھے کہ جس کے سامنے کھڑے ہیں وہ ان کا اپنا بھائی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ آزمائشوں کے بعد اپنا راز ظاہر کر دیا اور کہا، میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ لیکن ان کے انتقال کے بعد ایک وقت آیا جب مصر کے لوگوں نے ان کی قبر کو وہاں سے نکال کر دریائے نیل میں دفن کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصری عوام ان کی قبر کو ایک برکت اور ذریعہ نجات سمجھنے لگی تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے ان کے کھیت سرسبز رہتے ہیں اور دریائے نیل میں کبھی خشک سالی نہیں آتی۔ چنانچہ جب مصر میں کسی قسم کی قحط یا آفت آتی تو وہاں سمجھتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان سے ناراض ہو گئے ہیں اور وہ ان کی قبر کی جگہ بدل دیتے۔ آخرکار ایک وقت ایسا آیا کہ انہیں دریائے نیل کے گہرے پانیوں میں دفن کر دیا گیا تاکہ پورا شہر ان کی بابرکت سے محروم نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ یہ اللہ کا حکم تھا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے کسی بھی شخص کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا تھا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کے بزرگوں اور علماء سے دریافت کیا، لیکن کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ آخرکار ایک انتہائی ضعیف اور بوڑھی عورت کے بارے میں معلوم ہوا، جو نسل در نسل چلی آنے والی کہانیوں کے ذریعے جانتی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں دفن ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے پاس گئے اور ان سے قبر کے بارے میں پوچھا تو اس عورت نے ایک شرط رکھی۔ بوڑھی عورت نے انتہائی ضعیف تھی اور اس کی آخری خواہش تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جائے۔ اس نے کہا، میں تمہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا مقام بتا دوں گی، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں جنت میں تمہارے ساتھ رہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ شرط بہت بھاری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحی آئی کہ اس عورت کی شرط کو قبول کر لو، کیونکہ ہم نے اس کے لیے جنت لکھ دی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی شرط کو قبول کر لیا۔ بوڑھی عورت نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے ایک مخصوص مقام پر ایک تابوت میں رکھا گیا ہے جو پانی کے نیچے دفن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دریائے نیل کا پانی ہٹایا اور وہ تابوت وہاں سے نکالا گیا۔ اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی نیک عمل کا ذریعہ بنتا ہے وہ خود بھی اس کا ثواب پاتا ہے۔ بوڑھی عورت نے اپنی دانائی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی اور جنت کی بشارت پائی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے دنیا میں ابھی برکت کا ذریعہ ہوتے ہیں اور ان کے جانے کے بعد بھی اللہ ان کی عزت و تکریم فرماتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل سے نکالنا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ اس میں اللہ کے خاص فیصلے اور حکمتیں تھیں۔ ناظرین، یہ واقعہ ایمان کو تازہ کر دینے والا ہے۔ ہم نے جانا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیوں دریائے نیل میں دفن کیا گیا۔ یہ سب اللہ کی قدرت کے حیران کن مظاہرے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو نور ایمان آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ دلچسپ بات کون سی لگی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔